وہ لاکھ لعنت ان نواز شریف کے پیسوں پہ اور لوٹی ہوئی جائیدادوں پہ۔ یہ جو 22 کروڑ عوام ہے اس کو انہوں نے پاگل بنایا ہوا ہے۔ ہم صرف خان صاحب کی وجہ سے چپ بیٹھے ہیں۔ عمران خان ہماری اس وقت آخری امید ہے۔ ان جزیروں کو قبروں میں لے کے جائیں گے، یہ کیا کریں گے ان جزیروں کو؟ ہم پاگل ہیں، ہم گھروں سے اٹھ کے یہاں بیٹھے ہیں۔ جو ان کے پیچھے نامعلوم بیٹھے ہیں ان کو کیا موت پڑ گئی ہے؟ پٹھی باندری جو ہے ایک وکیل بن کے، تو وہ یہاں کیا کیا ڈرامے چلاتا پھر رہا ہے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم شہباز شریف صاحب آپ کو پتا آج کل کہاں ہیں؟ جی باہر گئے ہوئے ہیں، یو کے گئے ہوئے ہیں بھائی سے ملنے۔ بھائی سے ملنے گئے ہوئے ہیں نواز شریف کو ملنے کے لیے۔ ہمیں تو یہ بتا کے گئے ہیں کہ وہاں کوئی تاج پوشی ہو رہی ہے شہزادہ چارلس کی، اس تاج پوشی کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تاج پوشی کے تو لیے گئے ہوں گے، بہانہ کر کے جاتے تو وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے، بھائی سے مشورے لینے کے لیے۔ آپ بتائیں کہ ایک بندہ ملک سے دوائیوں کا نام کر کے ملک چھوڑ کے بھاگا ہے اور وہ بیٹھ کے پاکستان کے لیے ہمیں مشورے دیتا ہے۔ یہ جو 22 کروڑ عوام ہے اس کو انہوں نے پاگل بنایا ہوا ہے، بھیڑ بکریاں بنایا ہوا ہے۔ یہ 22 کروڑ عوام کو کون سے چکر دے کے یہ حکومت چلا رہے ہیں؟ یہ جو نامعلوم اور معلوم ہے، اور یہ جو پاگل حکومت ہے جو 13 جماعتیں مل کے حکومت بنا کے بیٹھی اور انہوں نے 22 کروڑ عوام کو پاگل بنایا ہوا ہے۔ آپ بتائیں کہ انہوں نے ہمارے ملک کو آزاد کیا کب ہے؟ اگر ملک عوام رو رہی ہے، لپٹ رہی ہے، بھوک سے مر رہی ہے، بجائے یہ کہ یہ عوام سے کریں، یہ صرف اپنی سیٹیں بچا کے بیٹھے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان سے یہ پوچھ کے ہمیں بتائیں کہ یہ کون سا لا ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے آرڈر کیے ہیں ججز نے فوری عمران خان کو پہنچنا چاہیے عدالت میں، اور اگر وہ بیماری کے باوجود انہوں نے ریکویسٹ کی ہے انہوں نے نہیں مانی، اور اگر وہ وہاں پہ پہنچا ہے تو یہ کون سا پاگل خانہ انہوں نے کھولا ہے؟ عدالتوں کے باہر، ہائی کورٹ کے باہر اور سپریم کورٹ کے باہر انہوں نے پوری رینجر پولیس کھڑی کی ہے، ایف سی کی ہے، ویسے تیسری پولیس کی ہے۔ تو یہ کیوں کھڑی کر رہے ہیں؟ یہ کیوں عوام کے ساتھ؟ مطلب اگر انہوں نے یہ دکھانا یہ ہماری عدالتیں ہیں، یہ نظام ہے پاکستان کا کہ اگر ایک لیڈر وہاں پہ اپنی پیشی پہ جا رہا ہے تو انہوں نے پتہ نہیں لاکھوں کی تعداد میں اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ پولیسیں کھڑی کر دی ہیں اور رینجرز کھڑے کر دیے ہیں تاکہ کوئی وہاں پہ مس ایپ بنے یا کوئی مطلب چیز بنا کے یہ ان پہ ملبہ ڈال دے۔ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے شیلنگ کی اور کی پولیس والوں نے اور ڈالی انہوں نے پی ٹی آئی پہ ہے۔ تو یہ کون سا نظام چلا رہے ہیں؟ یہ نظام اب یہ بھیڑ بکریاں جو ہماری عوام بنی ہوئی ہے یہ نظام اب ہم نہیں چلائیں گے۔ ہم صرف خان صاحب کی وجہ سے چپ بیٹھے ہیں۔ اس وقت یہ 22 کروڑ عوام شدید پریشانی کا شکار ہے۔ آپ گاؤں میں چلیں میرے ساتھ، میں آپ کو لے کے چلتی ہوں، آپ شہروں میں چلیں، آپ چھوٹے چھوٹے قصبوں میں چلیں تو لوگ آپ کو روتے ہوئے اور پریشان دکھائی دیں گے۔ ایون کہ جو ہمارے جیسے مڈل کلاس لوگ ہیں وہ بھی بہت پریشان ہیں، کسی کا کوئی نظام نہیں چل رہا۔ اور آپ یہ بتائیں، سیدھی بات ہے کہ ایک ایکس وزیر اعظم کی ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی۔ ایک ایکس وزیر اعظم اگر پیشی پہ جاتا ہے تو آپ اتنی پولیس دکھا کے ہمیں ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں۔ یہ عوام آپ کو ڈرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ یہ عوام اب کبھی بھی نہیں ڈرے گی، یہ ان کی بھول ہے۔ یہ عوام صرف عمران خان کی کال کا انتظار کر رہی ہے۔ جس دن عمران خان ہمیں مایوس ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، ابھی تو ہم اپنے لا کو دیکھتے ہیں نا، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ شاید یہ سنبھل جائیں۔ کوئی بات نہیں، ہم نے مانگ کے کھانا ہے، ہم مانگ کے کھا لیں گے۔ پاکستان تو اب دیوالیہ ہونے پہ آ گیا، یہاں پہ آئندہ یہی کنڈیشن ہوگی۔ انہوں نے ہمارے ملک کو سری لنکا بنایا، انہوں نے ہمارے ملک کو اسرائیل بنایا، انہوں نے ہمارے ملک کو کشمیر بنایا ہے۔ اور اس کشمیر میں رہنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی اور اپنی قربانی دے جائیں اور اس ملک کو بچا سکتے ہیں بچا۔ یہ عمران خان ہماری اس وقت آخری امید ہے۔ اگر عمران خان ہمیں لے کے نکل گئے تو شاید ہمارا ملک آزاد ہو جائے، ورنہ یہ تو ہمیں ڈرا دھمکا کے ایسی حرکتیں کر کے یہی دکھا رہے ہیں کہ اس ملک کو نکارہ بنا کے لوٹ تو انہوں نے پہلے بھی لیا ہے، پھر بعد میں یہی ہوگا جیسے کشمیر میں آتے ہیں، جو تھوڑا سا سار اٹھائے گا اسے ماریں گے، پیٹیں گے اور ڈرا کے چلے جائیں گے۔ عوام ایسے ہی پڑے رہے گی، ان کی نوکریاں کرتی رہے گی اور
कोई बची खुची एक टाइम की ये रोटी दे देंगे। हुकूमत कह रही है कि हम जब बजट अब पेश करना ना तो इसमें आवाम को बड़ा ही रिलीफ देना है, पेंशन्स में इजाफा कर देना है, तनख्वाहें बढ़ा देनी है, पेट्रोल की प्राइसेस कम कर देनी है, आवाम के लिए एक रिलीफ वाला वो आ रहा बजट। हुकूमत ने साल भर मतलब पिछले 9 अप्रैल से ये हुकूमत गई है इमरान खान की, उस हुकूमत ने सिर्फ जंगें लड़ी हैं अवाम के साथ, रिलीफ तो कोई नहीं दिया। अभी भी हमें कोई उम्मीद नहीं कि वो हमें 1 टके का भी रिलीफ, और हमें इनका रिलीफ चाहिए नहीं। इनकी हुकूमत से बेहतर है कि हम गलियों में रुल के मर जाए, हमें ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। इतनी बेगैरत हुकूमत को हम क्या करेंगे? अगर एक इतने बड़े लीडर की FIR नहीं काटी तो हमारे लिए ये कौन सा कानून छोड़ के जाएंगे? हम तो अब सिर्फ अपनी अदलिया की तरफ देख रहे हैं। आखिरी होप हमारी चीफ जस्टिस है कि अगर उन्होंने एक्शन लिया है तो वो हमारे हक में, इंशाअल्लाह में बहुत उम्मीद है कि वो अपनी अवाम पे रहम करेंगे, करम करेंगे और अपनी अवाम को इस हुकूमत PDM हुकूमत, मनूस हुकूमत से निजात दिलाएंगे। वरना अगर कोई ऐसी चीज़ ना हमें नज़र आई ना तो हम जंगली बन जाएंगे। मरियम नवाज कह रही हैं कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं ना, फॉरेन फंडेड मुहिम के तहत इनको पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है। क्या ऐसे ही है कि नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है? क्या कुछ भी नहीं, हम तो हमारे तो अपने ज़मीर जाग उठे हैं। आप बताएं, हम शराफत से घर बैठे थे, जिस दिन इन्होंने गलत कदम उठाया, ये गलत तरीके से हमारे आप डूब के मर जाएं। इनको इतने इतने बड़े ओहदों पे हम लोग लेके जाते हैं और ये इस तरह की हरकतें करते हैं कि पाकिस्तान को इन्होंने खोखला कर दिया। इन जजीरों को कब्रों में लेके जाएंगे, ये क्या करेंगे इन जजीरों को? थोड़ा खा ले, इज्जत का खा ले, ये खाना खा रहे हैं ये लोग। तो मैम क्या लगता है कि पाकिस्तान जिस वक्त में माशी बदहाली है, ठीक है, बेरोजगारी है, नौजवान मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तकरीबन 9-10 लाख पाकिस्तानी जो है 1 साल के दौरान मुल्क छोड़ के चले गए हैं, तो ये कैसे PTI ठीक करेगी? PTI तो अल्लाह करेगा, आएगा जब इंसान साफ नीयत से आता है, अच्छी नीयत से आता है और मुल्क चलाने की नीयत से आता है तो अल्लाह की मदद शामिल होगी इंशाअल्लाह। जब अल्लाह की मदद शामिल होगी तो पहले भी 3-4 साल उन्होंने हमारे निज़ाम बेहतर, हमें फ़र्क नज़र आया था पहली दफ़ा जब इमरान खान हुकूमत में आए। लोगों ने शुरू में बहुत कहा है कि महंगाई है, ये है, लेकिन उसके पीछे हमें बहुत सारी चीज़ें भी नज़र आई हैं और हमारे दिल ने माना है कि ये 4 साल वाकई हमारी तरक्की की तरफ। हमें हम अदालतों में जाते थे, हमारे अपने केस थे तो हमें अपनी इज़्ज़त मिलती थी और हमें नज़र आता था कि अदालतों में कुछ हो रहा है या ख़वातीन को हकूक़ मिल रहे हैं या बाकियों के साथ क्या सलूक हो रहा है। इनकी हुकूमत में तो सिवाय पैसे के और चोर बाजारी के कुछ नज़र ही नहीं आता। आप देखें ना, 1 साल से हम रो रहे हैं, आपकी आवाम 6 महीनों से यहाँ ज़मान पार्क में धरना दे के बैठी है। इनसे क्या हल निकला है हमारे लिए? हम किसी वजह से हम पागल हैं, हम घरों से उठ के यहाँ बैठे हैं तो आखिर हमें उस बंदे के अंदर कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि ये हमें इंसाफ दिलाएगा तो हम अपने घर छोड़ के बैठे हैं, वरना हम यहाँ से क्या, उन्होंने हमें क्या देना, हमने उनसे क्या लेना। आप और आपका लीडर जो है वो आइन और कानून के दायरे में रहता है, लेकिन आपके जो मुखालिफिन है वो तो आइन और कानून के दायरे में नहीं रहते। आप क्यों रहते हैं? हम इसलिए रहते हैं कि हमें इंसाफ पसंद है, हम अल्लाह के हुक्म पे चलना पसंद करते हैं। चंद लोग ऐसे भी तो दुनिया में है ना, हमारा लीडर अगर अल्लाह की राह पे चलता है या पाकिस्तान के गरीबों के लिए, छोटी अवाम के लिए, सबको बराबर लेके चलना, हमें ऐसा लीडर चाहिए। हमें वो लीडर नहीं चाहिए जो आए अरबों के जजीरे जदादें बना के चले जाएं। आप बताएं ना, हुकूमत तो करप्शन कर रही है, उन्होंने तो ये किया, जो उनके पीछे नामालूम बैठे हैं उनको क्या मौत पड़ गई है। असल में तो हुकूमत को भी वो नहीं हटने दे रहे, ये साफ साफ बात नज़र आ रही है। और अगर ये 10-12 लाख लोग कब तक हमारे से छीन के हुकूमत करेंगे? कभी भी नहीं कर सकते। जिस दिन अवाम मुंह जोर हो गई, हुकूमत को तो अपने मरने पड़ जाने। और जो यहाँ बैठे उनके ख़ानदान यहाँ आबाद नहीं है, इधर ही आबाद है ना। अगर उन्होंने हमारे घरों को बर्बाद किया है, हमारे पाकिस्तान को बर्बाद किया है, तो ये अवाम तो जंगली बन जाएगी, ये उनको भी बर्बाद करने जाएगी। उनकी फैमिलियां भी यहाँ बैठ के फार्म हाउसों में गुजारे नहीं करेंगी, वो भी फिर इसी तरह रोडों पे आएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि उनको भी रोडों पे आना पड़ेगा। यहाँ जंगल का कानून बनेगा, उनको ये पता ही नहीं है, या फिर वो मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे। जैसे भगौड़े बाहर पहले बैठे हैं, क्या कर रहे हैं बाहर बैठ के? शहबाज शरीफ वहाँ से क्या लेने गया है? अपना मुल्क तो संभाला नहीं जाता, तो वहाँ पे जाके क्या ताजपोशियाँ करने गया? अपनी ताजपोशी किस चीज़ की कर रहा है?
دیکھیے جو ہمارے نیبرز کنٹریز ہیں ان کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ تو کوئی نہیں گیا ادھر تاج پوشی کے لیے, لیکن شہباز شریف صاحب کا جانا کیوں ضروری تھا ویسے؟ یہ فراڈ کر کے گیا ہے, یہ بھائی جان سے اپنی وہ مشورے لینے گیا ہے اور کوئی وہاں چیزیں پہنچانے گیا ہوگا, اور کیا کرنا ہے انہوں نے. عوام کو تو روتا چھوڑ کے جا رہے ہیں, عوام سڑکوں پہ ہے. اب ہم نے تو یہ سوچا ہے کہ چھوٹے بچے بوڑھے, ہم نے جب بھی خان صاحب نے یہ کہہ دیا نا کہ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, ہم سڑکوں پہ ان کو ذلیل کریں گے, ہم ان کے گریبانوں کو پکڑیں گے, ہم ان کے گھروں تک بھی جائیں گے, ہم پتہ نہیں ان کو کس لیول پہ جا کے تنگ کریں گے. ہم نے یہ سوچ لیا ہم جنگلی بن جائیں گے. اگر پاکستان کا کوئی قانون نہیں ہے, یہ جنگل ان کا جنگل کا قانون ہے, یہ ہمارے لیڈروں کو اتنا تنگ کرتے ہیں, جو ہمارے ساتھ چلنے والے ہیں ان کو پریشان کرتے ہیں, تو ہم ان کو کیا سکون سے جینے دیں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے, ہم ان کو ذلیل کریں گے. پاکستان کی تاریخ میں سب سے مشکل سال آپ نے کون سا دیکھا ہے؟ یہ سال دیکھا ہے. ہاں جی, یہ سال تو ہماری سوچ اور سمجھ سے باہر ہے, یہ حکومت ہماری سوچ اور سمجھ سے باہر ہے. اور اب میں نے اتنے تجربہ کار تھے, یہ فیل کیوں ہو گئے میم؟ کہ یہ کیا پاکستان کی حکومت ہے, یہ کیا ہے مطلب عوام کی رائے ہے. عوام کا کام ہے الیکشن لڑنا اور حکومت کو لانا, نہ کہ آ کے پاکستان کی عوام کو ڈرانا, ان پہ شیلنگ کرنا. اب انہوں نے جی آپریشن بنا لیا, ایک آپریشن 3 کروڑ کا, چاہے اس پہ 50 لاکھ بھی نہ لگیں. جو لوگ چوریاں کر رہے ہیں, اگر آپ ان کو 1-1 کروڑ دے دیں تو 3 ارب روپے وہاں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ میم آپ بڑا بولڈ اینڈ بریولی بولتی ہیں, تو کبھی تھریٹنس کال نہیں آئی, کبھی دھمکی امیز کال نہیں آئی آپ کو؟ آتی رہے. نہیں کبھی آئی ہیں؟ نہیں جی, میں نہیں جھوٹ بولوں گی, مجھے نہیں ہے, شاید ابھی تک ان کو میری اپروچ نہیں ہے. جب آ جائے گی تو کرتے رہیں. تو اب ڈر نہیں آئے گا؟ آئے گا, مرنا نہیں ہے, ہم نے مرنا ہے, ایک دن مرنا ہے, کوئی بات نہیں. اگر پاکستان کے نام پہ مریں گے تو اچھی بات ہے. عطا تارڑ صاحب جو کہ پرائم منسٹر صاحب کے ترجمان ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جو ٹانگ ہے نا ایک معمہ بن چکی ہے, اور جو بزدلی کا کوئی علاج نہیں ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. وہ خود کیا ہے, پہلے تو یہ بتایا نا, ایک پٹھی باندری جو ہے ایک وکیل بن کے, تو وہ یہاں کیا کیا ڈرامے چلاتا پھر رہا ہے. کبھی وہ کوئی بیان دیتا ہے, کبھی وہ کوئی, اس نے تو حکومت کو بھی پاگل کر دیا. اسی جیسے بندے تو حکومت کو بھی اتنا خراب کر کے جائیں گے کہ آئندہ وہ آنے جوگے بھی نہیں. جب سے یہ عطا تارڑ وہاں گھسا ہے, حکومت کس قابل کی رہی ہے؟ ساری تو اسی کی باتیں چل رہی ہیں, سب کو نظر آ رہا ہے. ہم بھی ان کی ایک ایک بات کو دیکھ رہے ہیں, اور پچھلے 30 سالوں میں آپ جائیں تو آپ کو تھوڑی ٹوٹی پھوٹی حکومت نظر آئے گی, پیچھے سے آپ کو کہیں مارشل لا, کہیں کچھ نظر آ رہا ہے, کہیں کچھ. شرم سے ڈوب مریں. جو ہمارے ساتھ جنگیں لڑنے آ رہے ہیں, ماؤں اور بہنوں کے ساتھ جو جنگیں لڑ رہے ہیں, پاکستان کو تو انہوں نے بدنام کر دیا ہے, سری لنکا سے بھی برا بنا دیا ہے, اسرائیل سے بھی برا. اسرائیل میں اور پاکستان میں اس وقت کیا فرق ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ عورتوں پہ کتنے تیر, کتنی نیتی عورتوں پہ شیلنگ ہوئی ہے, کیا کیا. جب ہم روز جا کے وہاں اسلام آباد عدالتوں کے باہر عورتیں بھی کھڑی ہیں, مرد بھی کھڑے ہیں, سڑکوں پہ ذلیل ہو رہے ہیں, اس کا ہماری حکومت نے کیا نکالا ہے رزلٹ؟ کون سا اس کا تدارک کیا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, ہماری خواتین بھی سڑکوں پہ آ رہی. اگر یہ بے غیرت, ان میں ذرا سی بھی غیرت ہو, ان کی مائیں بہنیں گھروں میں ہوں, تو جس وقت انہوں نے سمجھا نا کہ خواتین سڑکوں پہ آ گئی ہیں, تو وہ ہوش کے ناخن لیں, کوئی غیرت کا کام کریں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں, اور یہ ان کی ناکامی کی بہت بڑی وجہ ہے. آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کے کیا چھوٹے چھوٹے بچے بھی بھوک سے, میں تو گئی ہوں, میں نے دیہاتوں میں بھی وی این کیا ہے. آپ یقین کریں کہ جو فیملیاں اچھا خاصا کما کے اپنے چھوٹے چھوٹے گھر چلا رہی تھی, وہ منتیں کر رہی ہیں کہ آپ جی ہمارے 5 بچے, ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے, ایک ٹائم کی ہم روٹی کھاتے ہیں تو اگلے ٹائم کے ہمارے گھروں میں نہیں ہیں, علاج کے پیسے نہیں, آپ ہمیں ایسے ہی رکھ لیں. تو ہمارا دل اس وقت ٹوٹ جاتا ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہماری ترقی ہے, یہ پی ڈی ایم حکومت ہے. اور لاکھ لعنت ان نواز شریف کے پیسوں پہ اور لوٹی ہوئی جائیدادوں پہ. باہر جا کے اتنا کما کے وہاں پہ برانڈڈ کپڑے پہن کے اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھاتے ہیں, جب اس جیسے غریب بچے یہاں بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں, جن کے پاس ایک ٹائم کی روٹی نہیں ہے. یہ ہمارے حکمران ہیں. ہمارا حکمران اگر 3 میں سے 1 ٹائم کی روٹی کھائے تو فرض ہے, کیونکہ وہ حاکم ہے. اگر غریب اس کے نیچے رو رہا ہے تو لاکھ لعنت ہے ایسے حکمران.
जी तो नाज़रीन कराम, आपने मैम की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। अगर प्रोग्राम पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, हमारे DS डिजिटल टीवी को सब्सक्राइब करें और प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आज के प्रोग्राम से तलहा सुलहरी को DS डिजिटल टीवी से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।